السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل جو ہے ایک بہن کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کربلا کے واسطے سے، شہادت حسین کے واسطے سے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے دو حدیثیں پیش کی گئی تھیں اور انہی پر اکتفا کیا گیا تھا۔ شارحین حدیث نے اس سلسلے میں جو بیان کیا تھا، جس سے یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی منقبت اور فضیلت واضح ہو رہی تھی۔ آئیے ہم صحابہ کرام کے بعض اقوال اور تابعین کے اور سلف کے بعض اقوال اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ کے بارے میں کیا کہتے تھے اور کیا سمجھتے تھے۔ کیا آج کا جو پروپیگنڈا رافضیوں نے، سبائیوں نے پیدا کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے اسلام کی پوری تاریخ مسخ کر دی ہے اور اتہامات کا طومار باندھا ہے، اس کی حقیقت ان بیانات سے واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اولاً میں اس ملاقات میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ جو ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے اور اپنے دور میں یہ بزرگ ترین شخصیت تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو روکنے میں بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے حسین رک جائیں اور نہ جائیں، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا۔ یہاں پر ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ایک یزید بن معاویہ کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، اس کو سنیے اور رافضیوں کی شرارت کا اندازہ لگائیے۔ امام احمد بن یحییٰ البلاذری اپنے استاذ امام مدائنی سے نقل کرتے ہیں روایت، اس سند کے ساتھ ہے، اس کے اندر عامر بن مسعود کہتے ہیں، اور یہ روایت انساب الاشراف للبلاذری میں جلد نمبر 5 صفحہ 302 اور 303 پر یہ روایت ملے گی، اور اس کی سند جو ہے حسن لذاتی ہی کو پہنچتی ہے، حسن لذاتی ہی حسن درجے کی۔ عامر بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم مکے میں تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دینے والا ہمارے پاس سے گزرا، تو ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے، وہ بھی مکے ہی میں تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان لگایا جا چکا تھا لیکن ابھی کھانا نہیں آیا تھا۔ تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو العباس، ایک قاصد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر لایا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اے اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت وسیع فرما، یقیناً آپ ان لوگوں کے مثل تو نہ تھے جو آپ سے پہلے گزر چکے، لیکن آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے صاحبزادے یزید بن معاویہ آپ کے خاندان کے ایک نیک اور صالح شخص ہیں، اس لیے آپ لوگ
اپنی جگہ اطمینان رکھیے، ان کی اطاعت اور بیعت کر لیجئے۔ اس کے بعد غلام سے کہا، اے غلام کھانا لے آؤ۔ عامر بن مسعود کہتے ہیں ہم اسی حالت میں تھے کہ خالد بن العاص مخزومی رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا، اور اس وقت وہ مکے کے عامل اور گورنر تھے۔ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بیعت کے لیے بلایا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان سے کہہ دو کہ پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا کام ختم کر لیں، اور شام ہوگی تو ہم ان کے پاس آ جائیں گے۔ یہ سن کر قاصد چلا گیا اور پھر واپس آیا اور کہا آپ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ گئے اور یزید کی بیعت کر لی۔ یہ روایت ہے۔ اب اس میں اندازہ لگائیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسا ترجمان القرآن یزید کے بارے میں کیا بیان دے رہا ہے، لوگوں کو تسلی اور لوگوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ان کی بیعت کر لو، یہ صالح شخص ہیں۔ ان کی صالحیت کی اس روایت میں کہا کہ یہ یزید بن معاویہ آپ کے خاندان کے یعنی معاویہ کے خاندان کے نیک اور صالح شخص ہیں۔ تو یزید کی صالحیت اور اس کے نیک ہونے کی شہادت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں دی۔ اب ان سے اندازہ لگائیے کہ اتہام لگانے والوں نے کیا کیا اتہام لگایا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن جریر طبری کی روایت ہے، کربلا کے واقعے میں جو ہے امام جریر طبری نے جلد نمبر 3 صفحہ 299 پر جو ہے روایت پیش کی ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں اس میں جو ہے امام جریر طبری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ہلال بن یصاف کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ واقصہ اور شام اور بصرہ کے درمیان پہرا لگا دیا جائے، اور ہر ایک کو بھی آنے جانے سے روک دیا جائے، یعنی کوفہ میں اب کو کوئی نہ آ سکے نہ کوفہ سے باہر جا سکے۔ چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ ان باتوں سے بے خبر آگے بڑھے، یعنی آپ مکہ سے آ رہے تھے، ادھر پتہ چلا تو پہرا بٹھا دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں حضرت حسین کو خبر نہیں تھی، آپ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ بعض اعرابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھ تاچھ کی، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ ہم نہ وہاں جا سکتے ہیں اور نہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی تفصیل نہیں معلوم، لیکن نہ کوفہ میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوفہ سے کوئی نکل سکتا ہے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ شام کے راستے پر یزید بن معاویہ کی طرف چل پڑے، یعنی کوفہ کا راستہ بدل دیا اور کوفہ سے مڑ کر دمشق کا راستہ لیا، شام کی طرف چل پڑے۔ پھر راستے میں گھوڑ سواروں نے انہیں کربلا کے مقام پر روک لیا، اور وہ رک گئے تو انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دینے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذوالجوشن اور حسین بن نمیر کو ان کی جانب بھیجا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ اور اس کا واسطہ دے کر کہا، اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ انہیں امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس لے چلیں، کہ وہ انہیں امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس لے چلیں تاکہ وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ یہ صحیح روایت ہے۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن معاویہ کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا ہے، امیر المومنین قرار دیا ہے کہ وہ انہیں امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس سے لے چلیں تاکہ وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ تو اگر یزید سے حسین کو دشمنی تھی یا یزید
گندا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا اور زانی تھا، جیسا کہ لوگ باور کرانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ رافضی روایتیں اس کو عام کی ہوئی ہیں، اگر یہ تھا تو کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو امیر المومنین کہتے؟ سوچنے کی بات۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یزید کا دفاع کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7111، نافع روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ہم اس یعنی یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق کر چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو جائے، پھر اس سے جنگ کی جائے۔ تم میں سے جو شخص یزید کی بیعت توڑے گا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرے گا تو میرا اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے موقف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یزید بن معاویہ کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، جن کو کہا جاتا ہے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عابد و زاہد تھے۔ ان کے بارے میں امام ابن کثیر نے جو ہے نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 233، اور تاریخ الاسلام للذہبی جلد نمبر 5 صفحہ 274 جو ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں جب اہل مدینہ یزید کے پاس سے واپس آئے تو عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس آئے۔ یہ عبداللہ بن مطیع وہ شخص ہے جس نے یزید کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا اور مدینہ والوں کو ورغلایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس یزید عبداللہ بن مطیع یہی اصل سبب تھا واقعہ حرہ کا۔ عبداللہ بن مطیع اور اس کے ساتھی جو سرفرے تھے وہ محمد بن حنفیہ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ یزید کی بیعت توڑ دیں۔ یعنی یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، واقعہ حرہ سے پہلے کا واقعہ۔ تو محمد بن حنفیہ جو یہ حسین کے بھائی ہیں اس کے پاس پہنچ رہے ہیں یزید کے مخالفین کی، اور یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کو محمد بن حنفیہ توڑ دیں، لیکن محمد بن حنفیہ نے ان کی اس بات سے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے اور کتاب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں دیکھا جیسا تم کہہ رہے ہو، جبکہ میں اس کے پاس جا چکا ہوں، اس کے ساتھ قیام کر چکا ہوں۔ اس دوران میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا، خیر کا متلاشی
علم دین کا طالب اور سنت کا ہمیشہ پاسدار پایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یزید ایسا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا اسے مجھ سے کیا خوف تھا یا مجھ سے کیا چاہتا تھا کہ میرے سامنے نیکی ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا تم لوگ شراب پینے کی جو بات کرتے ہو اس بات سے خود یزید نے تمہیں آگاہ کیا؟ اگر ایسا ہے تو تم سب بھی اس کے گناہ میں شریک ہو۔ اگر خود یزید نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایسی بات کی گواہی دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بات ہمارے نزدیک سچ ہے اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا اللہ تعالی اس طرح گواہی دینے کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو حق بات کی گواہی دیں اور انہیں اس کا علم بھی ہو، لہذا میں تمہاری ان سرگرمیوں میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور امیر بن جائے تو ہم آپ ہی کو اپنا امیر بناتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا تم جس چیز پر قتال کر رہے ہو میں تو اس کو سرے سے جائز نہیں سمجھتا۔ مجھے کسی کے پیچھے لگتے یا لوگوں کو لگنے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ تو اپنے والد کے ساتھ مل کر لڑائی لڑ چکے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر میرے والد جیسا شخص اور انہوں نے جن کے ساتھ جنگ کی ہے ایسے لوگ لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگے آپ اپنے صاحبزادوں قاسم اور ابو القاسم ہی کو ہمارے ساتھ لڑائی میں کی اجازت دے دیں۔ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اگر ان کو اس طرح کا حکم دوں تو خود نہ تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ صرف ہمارے ساتھ چل کر لوگوں کو لڑائی پر تیار کریں۔ محمد بن حنفیہ نے کہا سبحان اللہ، جس کو میں خود ناپسند کرتا ہوں اور اس سے مجتنب ہوں، لوگوں کو اس کا حکم کیسے دوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں اللہ کے معاملے میں اس کے بندوں کا خیر خواہ نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے پھر آپ کو مجبور کریں گے؟ محمد حنفیہ نے کہا میں اس وقت بھی لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو اور مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ یہ ہے موقف محمد بن حنفیہ کا۔ یہی محمد بن حنفیہ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا جاتے ہوئے بھی روک رہے تھے، بہت جو ہے اہتمام کے ساتھ روکا تھا لیکن آپ کی نہ چلی تھی۔ یہ محمد بن حنفیہ واقع کربلا کے بعد ان کا یہ موقف ہے یزید بن معاویہ کے سلسلے میں۔ اب بتائیے کہ جن کا بھائی اگر یزید قاتل تھا، یزید کے اشارے پر حسین کا قتل ہوا، یہی لوگ مجرم تھے، تو پھر محمد بن حنفیہ کا یہ موقف کیا بتلاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید پر قتل کا اتہام یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، قاتل رافضی ہیں نہ کہ یزید۔ اسی طریقے سے ایک شہادت اور سن لیجئے، امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسی پر اپنی بات اس قسط میں بند کر دوں گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، امام غزالی سے سوال کیا گیا، یہ روایت جو ہے آپ کو وفیات العیان لابن خلقان کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 289 جو ہے، کہتے ہیں امام غزالی سے سوال کیا گیا کہ اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو یزید پر لعنت کرتا ہے، کیا اس پر فسق کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر لعنت کا جواز ہے
کیا یزید فی الواقع حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا اس کا مقصد صرف اپنی مدافعت تھا؟ اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا بہتر ہے یا اس سے سکوت افضل ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے جواب دیا، مسلمان پر لعنت کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ہمیں تو ہماری شریعت اسلامیہ نے بہائم تک پر لعنت کرنے سے روکا ہے، تو پھر کسی مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح، یعنی جانوروں پر لعنت کرنے سے بھی روکا ہے، تو پھر کسی مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ جبکہ ایک مسلمان کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔ یزید کا اسلام صحیح طور پر ثابت ہے۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا تعلق ہے، سو اس بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں کہ یزید نے انہیں قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا یا اس پر رضامندی ظاہر کی۔ جب یزید کے متعلق یہ باتیں پائے ثبوت ہی کو نہیں پہنچتی تو پھر اس سے بدگمانی کیوں کرے جائز ہوگی، جبکہ مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم خواہ مخواہ بدگمانی کرنے سے بچو، کہ بعض دفعہ بدگمانی بھی گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، مال، عزت اور آبرو اور اس کے ساتھ بدگمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ جس شخص کا خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا یا اس کے قتل کو پسند کیا، وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر، وزراء اور سلاطین کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس بات کا پتہ چلانے سے قاصر رہا کہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پسند یا ناپسند کیا۔ درا حالانکہ ان سے قبل ان کے قتل اس کے بالکل قرب میں اور اس کے زمانے میں ہوئے ہیں اور اس نے ان کا خود مشاہدہ کیا، پھر اس قتل کے متعلق یقینی و حتمی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے جو دور دراز کے علاقے میں ہوا اور جس پر 400 سال یعنی امام غزالی کے دور تک کی مدت گزر چکی ہے۔ علاوہ ازیں اس سانحے پر تعصب و گروہ بندی کی دبیج تہیں چڑھ گئی ہیں اور روایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں جن کے بنا پر اصل حقیقت کا سراغ لگانا ناممکن ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ حقیقت کی نقاب کشائی ممکن ہی نہیں تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ پھر اہل حق یعنی اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، تب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں، ایک معصیت گناہ ہے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل مرنے سے پہلے اگر توبہ کر ہی لیتا ہے، اور شریعت کا حکم تو ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کفر سے توبہ کر لے اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں۔ پھر یہ لعنت ایسے مسلمان کے لیے کیوں کر جائز ہوگی جس نے مرنے سے پہلے جرم قتل سے توبہ کر لی ہو؟ آخر کسی کے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا، جب کہ اللہ کا در توبہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول کرتا ہے۔ اور بہرحال کسی لحاظ سے بھی ایسے مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں جو مر چکا ہو۔ جو شخص کسی مرے ہوئے مسلمان پر لعنت کرے گا وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان ہے۔ اگر بالفرض لعنت کرنا جائز بھی ہو لیکن وہ لعنت کے بجائے سکوت اختیار کیے رکھے تو ایسا شخص بالاجماع گناہ گار نہ ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں
ایک مرتبہ بھی ابلیس پر لعنت نہیں بھیجتا تو قیامت کے روز اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں بھیجی۔ البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو قیامت کے روز اس سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے اس پر لعنت کیوں کی تھی اور تجھے یہ کیوں کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ملعون اور راندے درگاہ ہے، جبکہ کسی کے کفر و ایمان کا مسئلہ امور غیب سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے وہ ملعون ہے۔ جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب یعنی اچھا فعل ہے، بلکہ وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اس لیے کہ یزید بھی یقیناً مومن تھا۔ یہ بیان ہے امام غزالی رحمہ اللہ کا، یہ بیان ہے امام غزالی رحمہ اللہ کا۔ اب بتلائیے کہ جو لوگ آج لعن طعن کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ آخری بات اس سلسلے میں آج کی امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کا بیان بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے جو ہے العواسم من القواسم جو ہے پڑھیے صفحہ 228 جو ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ یزید شرابی تھا تو ہم کہتے ہیں کہ بغیر دو گواہوں کے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کس نے اس بات کی گواہی دی ہے؟ بلکہ عادل نے تو یزید کے عدل کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا کہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین یزید فلاں تاریخ کو فوت ہوئے، تو یہاں پر امام لیث رحمہ اللہ نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، اور وہ بھی ان کی حکومت اور ان کا دور ختم ہونے کے بعد۔ اگر ان کے نزدیک یزید اس درجے قابل احترام نہ ہوتا تو یہ صرف یوں کہتے کہ یزید فوت ہو گیا یا یزید مر گیا۔ یاد رہے کہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کا یزید کی وفات کے ذکر کرتے وقت یزید کو امیر المومنین کے ساتھ ذکر کرنا جو ہے صحیح بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق سند بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو لیث بن سعد، امام لیث بن سعد نے جو ہے ان کو جو ہے کہا ہے، جیسا کہ ابھی جو روایت پیش کی گئی، یہ دیکھیے آپ جو ہے لیث بن سعد رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط یہ راوی ہیں جو ہے، ان کی تاریخ کی کتاب ہے 253 نمبر صفحہ نمبر 253 پر جو ہے بسند صحیح ہے۔ یہ خلیفہ بن خیاط روایت کرتے ہیں کہ امام لیث بن جو ہے سعد پر جو ہے پڑھا گیا جو ہے خلیفہ بن خیاط کے قریہ علی جو ہے ابن بکیر وانا اسمع، قریہ علی ابن بکیر وانا اسمع ان لیث قال توفی امیر المومنین یزید فی سنت 64 کہ امام لیث بن سعد نے فرمایا، یہ کہتے ہیں جو ہے امیر المومنین یزید سن 64 ہجری میں فوت ہوئے، 64 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو جو ہے یہ جو ہے بیان ہے یہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کا، جسے تاریخ خلیفہ بن خیاط میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کے باوجود جو ہے جو ہمارے ہاں جہالت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے اور ایسے جب و دستار والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے جو دھواں دار تقریریں کرتے ہیں اور جو ہے یزید پر لعن طعن کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔